سونے سے پہلے 7 مرتبہ ایک سورت پڑھ لیں۔ صبح لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسوں سے بھرا ہوا بیگ دینے آ جائیں گے۔ اگر جھوٹ لگتا ہے تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ ناظرین کرام، آج کے ایک بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مشرف وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، جس کو آپ عشاء کی نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ اگر اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا اور جو بھی حاجت ہوگی ایک دن میں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی بڑا وظیفہ نہیں، نہ ہی میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت مختصر سا وظیفہ ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کا اثر خود دیکھیں گے، رزق اور مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ دولت کے لیے بھی ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ کی ساری پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب ناظرین خود بھی یہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس مہنگائی کے دور میں گھر کا کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں، ہر گھر میں دکھ تکلیف لازمی رہتی ہے، تو ان کے بھی علاج کے لیے خرچہ چاہیے۔ انسان بہت پریشانی میں ہے۔ انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الراج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں میں اللہ کی یاد سے تسکین چین ہوتی ہے، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین چین پاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل، اس کے احسانوں کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو بھی چین و قرار اور تسکین و عنایت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے عرض کی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی تو شکر کا مقام ہے کہ تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی توفیق بخشی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات بہت ہی اہم ہے جو میں کرنے لگا ہوں کہ جب بھی کوئی انسان انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کے آگے جھکتا ہے اور سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا، نہ تو پھر آپ کو کسی بھی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال بھی ہوتے ہیں۔ آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی ہر وقت غلطیاں کرتے رہتے ہیں، جن کو اگر آنسو بہا رہے ہیں اور اپنے کاروبار کو حلال طریقے سے کریں گے یا رزق کمانے میں حلال اور شرعی طریقہ استعمال کریں گے، شرعی حدود کا خیال رکھیں گے، تو جیسا کہ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا، آپ بھی اس طرح کام کریں، اسی طرح سے کاروبار کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں، پھر وہی پاکیزہ رزق خود بھی کھائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلائیں۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ جاب کرتے ہیں، اسی طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ آپ لیتے ہیں مکمل جاں فشانی سے کریں، اپنے فرائض میں کوئی غفلت نہ کریں اور ہر حال میں صرف رزق حلال ہی اپنے
گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے اوپر گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی بھی قسم کا پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے کچھ مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بندہ کرتا ہے، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ ہے اس کا وظیفہ، تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے، پھر اس کا فرض کبھی خالی نہیں رہتا، اس کا گھر کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، وہ چاہے ہر مہینے لاکھوں روپے کماتا ہوگا، لیکن اس کے 2-4 بچے ہوں تو اس کے لوگ پوچھ لیں جی کیا حال ہے، وہ غربت و مفلسی کا رونا ہی روئے گا۔ وہ کہے گا کہ بھائی مارے گئے ہیں، کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچہ بہت ہو رہا ہے، دولت تو آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جاتی ہے۔ لیکن وہی بات آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں، چاہے آپ اپنے محلے کے مولوی سے ذرا پوچھ لو، اس سے پوچھیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ میرے 5 یا 6 بچے ہیں، چاہے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ پوچھیں کہ آپ کی تنخواہ ہے 10,000 یا 12,000 یا زیادہ سے زیادہ 15,000، بر اس سے زیادہ مولوی صاحب کی تنخواہ تقریباً کہیں نہیں ہوتی۔ مولوی سے پوچھیں کہ گزارا کیسے ہو رہا ہے، وہ فوراً کہے گا کہ شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا بہت اچھے سے گزارا ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، یہ حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ چند روز میں ہی دیکھنا کہ کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ سود کو ہر صورت حرام قرار دیا۔ اللہ پاک سے کھلی جنگ بھی ہے، تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا رہے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے سچی توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، لیکن صرف توبہ ہی نہیں کرنی بلکہ توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ سود کے بارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ ترجمہ اللہ حضور کو مٹا دیتا ہے اور اصل کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور اصل کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ کی قطع تعلقی ہے، کسی سے بھی فوراً جا کر اس سے معافی مانگے، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں، دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا۔ یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک رکھنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے وہ کہہ دیا ہے۔ آپ عاجزی اختیار کر لو، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چڑھتے ہوئے آپ کو لازمی جھکنا پڑے گا۔ آپ سیدھے ہو کر، کھڑے ہو کر بلندی پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جب آپ نے نیچے اترنا ہے تو آپ کو سیدھا اترنا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، روزی کشادہ ہو، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو، تو اس کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ میری چند باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اس جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں نماز ادا کریں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ کو ٹائم نہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔
پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کی پاک مقدس و لاریب کی، تو آپ قرآن مجید میں آیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ، بے شک وہ خط سلیمان کی جانب سے آیا ہے، وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا جو بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے ہی، یا اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تذکرہ قرآن مجید کی صورت میں ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ ہی کے نام پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جن اصحاب کو کشتی میں سوار کیا، ان سے فرمایا تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، ان کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ عز و جل ہی کے نام پر ہے۔ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے تو کشتی چلنے لگتی، اور جب چاہتے ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرماتے تو ٹھہر جاتی۔ اس آیات میں یہ تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے، تاکہ کام میں برکت ہو اور وہ کامیابی کے حصول کا سبب ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت و فضیلت کی حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ بجھ کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن دھوتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشق کم ہو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ غرض ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اول آخر تین بار درود اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیم کی بہت زیادہ فضیلت و برکت ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ، بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ، قرآن پاک کے 10ویں پارے میں یہ سورت مبارکہ ہے، بہت ہی مختصر اور جامع سورت ہے۔ آپ نے صرف 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں تو آپ موبائل فون پر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن نبی اور آپ کے نبی، ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عادات ہے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور اتار دیا، ہم نے آج سے آپ کا بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی بہت اتار دیا، ہم نے بلند کر دیا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف دل و جان سے رغبت کیجیے۔ یعنی ایسے بابرکت الفاظ میں اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور 2 دفعہ فرمایا کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ جو آپ کی مشکلات ہیں، یہ جو آپ کی پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ اپنی امت کو تحفے میں دی۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت دے کر آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ، پھر آخر میں درود پاک، دوبارہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو صرف اور صرف اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ برکت والا، خیر و عافیت والا، رزق مانگنے والا، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔
ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے غلط راستے بھی اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام میں آپ نے مکمل توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹس میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔